آگے ومن سائرن علامہ وہو اشارۃ الی العارف فوق الاقاویل والحجا، ایک ایسا بندہ بھی ہے جو پانی پہ چلتا ہے، یہ ایسے عارف کا اشارہ ہے کہ جو عقل کی سرحد سے پرے تک چیزیں پا گیا۔ تو اس میں بنیادی نقطہ جو نہیں ہے وہ پانی پہ چلنے والا ہے کہ کون سا عارف ہے جو پانی پہ چلتا ہے۔ تو پانی پہ چلنے والوں کے بارے میں شیخ نے فرمایا کہ جی نظام ولایت میں وہ اولیاء جو مشرب عیسوی پر ہوتے ہیں ان کی خاص کرامت یہ ہے کہ وہ پانی پر چلتے ہیں۔ ہاں جی پڑھا آپ نے؟ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چلتے تھے نا، تو ان کی جو لوگ کیٹیگری ان کی اتباع والے لوگ ہوں گے تو ان کو یہ دیا جاتا ہے کہ چلو تم بھی چلو۔ ہاں، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ صفت انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وراثت اور ان کے یقین کے فیض سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ اگلا شعر آئے گا، پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ کون سے والا ہے؟ صاحب الانس لم یزل والا نہیں، ومن سائر علی ما، پانی پہ چلنے والا بھی ایک ہے۔ تو کیا کہتے ہیں جی یہ امت میں عیسوی ہیں، پانی پہ چلنا ہے، جبکہ محمدی کے لیے ہوا میں اڑنا یا ہوا میں چلنا ہے۔ شیخ ایک حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوِ ازْدَادَ يَقِينًا لَمَشَىٰ فِي الْهَوَىٰ، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقین میں بڑھ جاتے تو وہ بھی ہوا پہ چلتے۔ کہتے ہیں محمدی اولیاء کو ہوا میں چلنے کی قدرت دی گئی ہے جیسا کہ معراج النبی ہے، جبکہ اسی اولیاء پانی پر چلتے ہیں کیونکہ پانی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ احیاء موتا تھا، مردہ کو زندہ کرتے تھے، تو زندگی دینے سے مشابہت ہے اس میں۔ اچھا اب اس میں نا ذرا اور تھوڑی ڈیٹیل دیکھیں کہ پانی اور ہوا دو مقامات ہیں، تو ان میں سے کون سا مقام جو نہیں ہے وہ اونچا ہے اور کون سا پست ہے اور اس کس طرح سے پست ہے۔ تو شیخ فتوحات مکیہ کے باب نمبر 341 میں فرماتے ہیں ہمارے نزدیک عناصر میں ہوا ہی اصل ہے، ہوا ہمارے نزدیک اصل ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہوا جو نہیں ہے پھونک ہے نا، تو نفس رحمان سے تخلیق ہوئی ڈائریکٹ ہی۔ ہاں، تو کہتے ہیں یہ نفس رحمانی ہے جو اما سے قریب تر نسبت رکھتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْهَوَىٰ عِندَنَا وَلِذَٰلِكَ هُوَ أَقْرَبُ، ٹھیک ہے، نسبتاً إِلَى الْأَمَا الَّذِي هُوَ نَفْسُ الرَّحْمَٰنِ۔ اب پانی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے ہوا کا؟ آگے فرماتے ہیں کہ جی فَالْهَوَاءُ ابْنٌ لِنَفْسِ وَهُوَ الْأَمَا، کہ ہوا نفس رحمان کا بیٹا ہے، یعنی اس سے تخلیق ہوا۔ وَالنَّارُ وَالْمَاءُ وَلَدَانِ لِلْهَوَىٰ، آگ اور پانی ہوا کے دو بیٹے ہیں۔ ایک وہ بھی ہے نا بھائی جان، یاد آ رہا ہے مجھے کہ پانی میں بڑی طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت ہوا میں ہے، وہ بھی آگے آئے گی، اس سے زیادہ طاقت انسان میں ہے، وہ بھی آگے آئے گی۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ وَالْمَاءُ كَانَ أَوَّلَ الْعَنَاصِرِ فَمَا كَثُفَ مِنْهُ كَانَ أَرْضًا وَمَا سَخَفَ مِنْهُ۔ پھر کہتے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ جی سب سے پہلے اللہ نے پانی کو تخلیق کیا، اس میں سے جو لطیف ہوا وہ ہوا ہو گیا اور جو کثیف ہوا وہ مٹی بن گیا، یعنی ان کے درمیان ہے۔ واہ، سالڈ لیکوڈ گیس بچوں کو فزکس میں پڑھا رہے ہیں وہ بھی ادھر آ رہی ہے۔ اور وہ جو دوسری حدیث ہے وہ یہی ہے کہ شیخ نے 101 حدیث قدسی میں بھی وہ بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق کیا تو وہ ہلتی تھی تو اس کے اوپر پہاڑ لگائے، تو پہاڑ لگائے تو فرشتوں نے بڑا تعجب کیا، جی بڑی کوئی سخت چیز ہے، تو پوچھا کہ جی یا رب کہ کیا تو نے پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہا۔ تو فرمایا یا رب کیا تو نے لوہے سے بھی کوئی سخت چیز بنائی ہے؟ فرمایا آگ۔ تو پھر فرمایا کہ یا رب کیا تو نے آگ سے بھی کوئی چیز بنائی ہے سخت؟ تو فرمایا پانی۔ تو پھر فرمایا کہ اے رب تو نے پانی سے بھی کوئی سخت چیز بنوائی ہے؟ تو فرمایا ہوا۔ تو پھر فرمایا کہ یا رب تو نے ہوا سے بھی کوئی شدید یا سخت چیز بنائی ہے؟ تو فرمایا ہاں، ابن آدم اگر اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ سے چھپائے تو۔ سبحان اللہ، سبحان ابھی دیکھیں نا کیسے ساری چیزیں مرتبط ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی چیز ہٹ کے نہیں، ہم تو ان حدیثوں کو رینڈم ہی لیتے ہیں، پتہ نہیں یار اس سے کیا مراد ہے، لیکن دیکھیں ہر چیز ریلیٹڈ ہے۔ ایک ہوا کا درجہ پہلا ہے تو اس کو پہلے ہی رکھا ہے، اس کے بعد پانی ہے تو بعد ہی رکھا ہے، اس کے بعد آگ ہے تو بعد ہی رکھی ہے، اور ابن مٹی تو خیر بالکل ہی نیچے ہے نا۔ اچھا ایک اور آگے کیا کہتے ہیں جی، شیخ فتوحات مکیہ کے باب نمبر 266 کے پتہ نہیں 67 میں اپنا ایک کشف بیان کرتے ہیں جس میں انہوں نے دیکھا کہ پانی ہوا پر ٹھہرا ہوا ہے، یعنی ہوا نے پانی کو تھام رکھا ہے۔ عمومی طور پہ پانی ہوا پہ نہیں ٹھہرتا، پانی نیچے گر جاتا ہے نا، لیکن اس میں انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ اس کشف میں مجھے پتہ چلا کہ جو لطیف، جتنی شے لطیف ہوتی ہے اتنی قوی ہوتی ہے، اور جتنی کثیف ہوتی ہے اتنی وہ قوت میں کم ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہوا پانی سے زیادہ لطیف ہے، لیکن اس نے پانی کو روک رکھا تھا، وہ نیچے نہیں آ سک رہا تھا۔ ہمارا ادراک جو نہیں ہے اس کے الٹ ہے، ہم کہتے ہیں جتنی کثیف ہے اتنی سخت ہے،
لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہ جتنی لطیف ہے اتنی ہی وہ تیز، وہ سخت ہے، شدت ہے اس کے اندر، قوت ہے۔ اچھا نا اس میں نا شیخ نے ایک اور بھی بتایا، پانی جو نہیں یہ نظر آتا ہے، ہوا نظر نہیں آتی۔ نظر نہیں آتی، ہم ہوا میں ہیں نا، ہمیں ہوا نظر نہیں آ رہی، ہم پانی میں بھی چلے جائیں پھر بھی پانی نظر آئے گا۔ آئے گا، نہیں ہوا لطیف ہے پانی سے بھی نا، کیونکہ وہ نظر نہیں آتی۔ بے شک یہ دیکھیں، بے شک بے شک۔ تو یہ ہے اس کا۔ اب معراج میں جو ہوا والا معاملہ تھا نا وہ بھی، کیونکہ معراج النبی میں ہوا میں اوپر گئے تھے نا، تو وہ ہوا میں اندر وہ ترقی تھی نا، کہ لطیف میں اور ترقی، کیونکہ وہ تو سب لطیف میں اور ترقی تھی نا، وہ تو لطیف میں سے نکلے۔ تو یہ سارا ہے۔ اب آگے ہوا والا بھی آ گیا شعر، یہ تو صرف پانی والا شعر ہی تھا۔ وَمِن ناشرٍ یوماً جناح یقینہ، کہ ایک ایسا ہے جس نے اپنے یقین کے پر پھیلا دیے ہیں، یطیر و یسری فی الہوا بلا ہوا، اب وہ ہوا میں تیر رہا ہے بغیر کسی خواہش کے، اڑ رہا ہے فی الہوا بلا ہوا، ہاں۔ سو بیوٹیفل ہے۔ وہ بلا ہوا کا مطلب یہی ہے نا کہ خواہش کے بغیر یار خواہش ختم ہو گئی، اڑ گیا۔ اڑ گیا۔ یطیر و یسری فی الہوا، ہوا میں اڑتا ہے اور سیر کرتا ہے۔ کہتے ہیں یسری میں جو نہیں ہے وہ اسراء کا بھی ایک عنصر ہے، وہی ایک ہی مادہ ہے نا دونوں کا، اسراء کا اشارہ ہے۔ اچھا اس کے بارے میں مواقع نجوم میں فرماتے ہیں کہ جس نے فضیلت اور اخلاق میں صحیح کی اس کے لیے عالم ملکوت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اسے المشی فی الہوا یعنی ہوا میں چلنے کی قدرت دی جاتی ہے۔ ہوا کا عنصر لطافت اور ارواح کے عالم کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور پھر مواقع نجوم میں کسی ایک ولی سے پوچھا گیا کہ جو ہوا میں اڑ رہا تھا، نقل کرتے ہیں کہ ایک ولی کو ہوا میں چلتے ہوئے دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کرامت کیسے حاصل کی، وجہ بتائیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، ترک تو ہوایا لہواہ فسخر علی ہواہ، میں نے اپنی خواہش کو اس کی خواہش کے لیے چھوڑ دیا تو اس نے مجھے اپنی ہوا مسخر کر دی میرے لیے۔ میرا ارادہ ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ہاں، تو یہ والا جو نہیں ہے، پہلے پانی والا تھا پھر ہوا والا بھی آ گیا۔ وَمِن بَاسِطٍ كَفَّيْهِ وَهِيَ بَخِيلَةٌ وَلَوْلَا وُجُودُ الْقَبْضِ مَا مُدِحَ النَّدَا۔ ان مشاہدہ یعنی کہ ان اولیاء میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے ہے، حالانکہ وہ بخیل ہیں یعنی روکنے والی ہیں، قبض کرنے والی ہیں، اور اگر قبض کرنا نہ ہوتا یعنی کہ لینا نہ ہوتا تو پھر دینے کی بھی تعریف نہ کی جاتی۔ مانگے وہی تو دے گا نا۔ کوئی مانگنے والا لینے والا ہوگا تو کسی کو آپ دیں گے نا، لینے والے ہی نہیں ہیں تو دینے والے کی کیا تعریف ہے۔ تو یہ بندہ جو نہیں ہے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے مانگ رہا ہے اور اس کے پاس لینے کی بھی ہے، لے سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر وجود القبض لینے کا وجود نہ ہوتا تو پھر دینے والے کی کوئی تعریف نہ ہوتی۔ تو یہ وہی ہے جناب، عارف اللہ کی صفت وجود و سخا اور رحمت کا مظہر بن جاتا ہے، یعنی کہ لینا بھی حق سے لیتا ہے اور پھر دینے کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر مخلوق کو دیتا ہے۔ بخیل کا مطلب ہوتا ہے نا روک لینے والا۔ اگر آپ نے ہاتھ پھیلائے ہیں اور چیز آپ کے ہاتھ میں آئی ہے اس کو قبضے میں اپنے نہیں کیا، لیا تو نہیں نا، گر جائے گی نا، ضائع ہو جائے گی نا، روک لیا نا، اس کو چیز کو لے لیا نا۔ دیکھیں نا وہی بات ہے کہ اگر لینے والا ہی نہیں ہے تو دینے والے کی کیا تعریف ہے۔ روکنے بخل کا اصل میں لغوی مطلب ہی روکنا ہے، ہاں، اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور نداج وہی سخاوت جو پہلے بھی ایک شعر آیا تھا، پہلے بھی شعر آیا تھا۔ اور بسط کا مطلب ہوتا ہے، باسط کا مطلب ہے دینے والا، پھیلنے والا، کھولانے، یعنی کہ دینے کی سینس میں آتا ہے نا، وہ دے رہا ہے۔ وَلَوْلَا وُجُودُ الْقَبْضِ مَا مُدِحَ النَّدَا۔ ٹھیک ہے جناب، بات واضح۔ آگے جناب، وصاحب انس لم یزل ذا محابۃ وصاحب محو عن نسیم قدم برا۔ ایک صاحب انس ہے، ہمیشہ ہی ہیبت میں رہتا ہے۔ اب یہ صاحب انس جو نہیں ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ انس جو نہیں ہے وہ شیخ کے نزدیک ایک مقام ہے، اصطلاح میں اس کی اصطلاح بھی آتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے ہے کیا چیز۔ کہتے ہیں جی انس حال القلب فی تجلی الجمال، اگر جب حق تعالیٰ آپ پر جمال کی تجلی کرتا ہے تو آپ کے دل میں جو حال یا کیفیت بنتی ہے اس کو انس کہتے ہیں۔ اکثر لوگ کے نزدیک یہ جو ہے جمال کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ انس اللہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے کسی خاص اسم سے ہوتا ہے، راست ذات سے نہیں ہوتا، کسی خاص اسم سے۔ ظاہری بات ہے آپ کسی اسم کے تھرو ہی چونکہ چل رہے ہیں، تو شیخ نے جب آپ کو وہ اسم مطلب دیتا ہے، تجلی کرتا ہے،
تو پھر آپ کے قلب پر ایک نا ہیبت سی طاری ہوتی ہے. اس ہیبت کے لیے شیخ نے پھر فرمایا نا کہ صاحب انس لم یزل ذا محابت، کہ صاحب انس ہمیشہ ایک ہیبت میں رہتا ہے. ہیبت خوف کو نہیں کہتے، ہیبت رعب اور دبدبے کو کہتے ہیں. جی او جنوں کہتے ہیں نا انگریزی ہاں ان او. ہاں، کہتے ہیں اس کا انس اسے بے ادبی پر نہیں اکساتا بس، بلکہ وہ اسی شدت انس میں بھی ہیبت اور تعظیم کے مقام پر قائم ہے. تو یہ والا بندہ جو نہیں تھا یہ حق کے انس میں ہے تو اس کی ہیبت میں ہے. اور دوسرا ہے وہ صاحب محون ان نسیم، ان کو دوسرا صاحب محو ہے. اس میں صاحب محو کو محو کی دیکھتے ہیں محو سے کیا مراد ہے. صوفیاء کے نزدیک محو سے مراد عادتی اوصاف، عادات کے اوصاف کا اٹھ جانا، علت کا زائل ہونا اور وہ چیز جسے حق چھپا لے، علت کا زائل ہونا اور اس کا زائل ہونا جسے حق چھپا لے یا جس کی نفی کرے. قرآن مجید میں آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت کرتا ہے. معاف کا مطلب مٹانے کے سینس میں ہوتا ہے. اب اس میں نا شیخ نے وہ مثال دی ہے حق تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیت سے سمجھایا. کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اچھا کہتے ہیں محو باطن میں ہوتا ہے نا کہ ظاہر میں، ہم نے الٹا پڑھ دیا تھا. That makes sense. باطنی طور پہ وہ بندہ ادھر نہیں ہوتا لیکن ظاہری طور پر تو ادھر ہی ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں وما رمیتا، کہ تو نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، تو کہتے ہیں جب تو نے پھینکا. تو شیخ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس فعل کا اس بات کیا کہ تو نے یہ فعل کیا ہے، اذ رمیتا، جب تو نے پھینکا. ولکن اللہ رما، لیکن حقیقت میں اللہ نے پھینکا. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حقیقت میں جو چیز ثابت ہوئی، کہتے ہیں فعل رمی ظاہر میں موجود تھا، پس محو سے مراد فعل کا معدوم ہونا نہیں بلکہ فعل کی نسبت اور علت کا بندے سے اڑ جانا ہے. کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پھینکا، ظاہر میں کسی اور نے پھینکا، لیکن اس جو ظاہر میں پھینکا اس کو محو کر دیا، یعنی کہ اس سے اس کی نسبت اٹھا لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دی. کہتے ہیں فمحاؤ اذ رمیت فاثبت سبب، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس نے پھینکا تو اس کو مٹا دیا لیکن سبب کو ظاہر کیا. ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا. فاضال الا فی المحو فانما ہی الحکم لا فی العین. کیا کہتے ہیں جی اللہ نے اسے محو کر دیا جب آپ نے پھینکا اور سبب کو ثابت رکھا. پس محو میں علت کا زائل ہونا حکم میں ہے، عین میں نہیں، کیونکہ اسباب تو حکمت الہیہ ہیں. تو جو بندہ محو میں ہوتا ہے نا کہ وہ پھر ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، اسباب کی بھی نفی کر دیتا ہے. جب وہ اسباب کی نفی کرتا ہے نا تو وہ پھر اس طرح سے اثبات نہیں کرتا. یعنی کہ جو دیکھیں نا ایک ہی بات ہے، جو اسباب کی نفی کرے گا یا جو اس بات کا اسباب کرے گا. تو یہاں پر محو والا جو ہے وہ سٹیج ہے کہ جب آپ اسباب یعنی کہ حق کے علاوہ ہر شے کی نفی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی بنائے ہیں، حالانکہ وہی اس اسباب کے پیچھے ہے. تو جب آپ اس بات میں جائیں گے نا تو پھر آپ اس اسباب کا بھی اس بات کریں گے لیکن حق کی طرف سے. محو والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ غیر حق ہیں، اس وجہ سے ان کی نفی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وصاحب محون ان نسیم قدم برا، کہ صاحب محو جو ہوتا ہے نا اگر اس کو نفس رحمانی کی ٹھنڈی ہوا آئے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، نہ آئے نا تو پھر ادھر ہی پھنسا رہتا ہے. نسیم ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں، شیخ اس کو نفس رحمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو صاحب محو جو نہیں ہے وہ چونکہ حقیقت کا ہی انکار بھی کر رہا ہے نا، سبب بھی تو ایک حقیقت ہی ہے. جب وہ اس کا انکار کر رہا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ علت، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے. اگر اس کو نفس رحمانی کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ گئی تو صاحب اس بات جب بنے گا تو پھر اس کی وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آگے وہ صاحب اس بات ان عظیم و جلال ہو، صاحب اس بات کا تو جلال ہی بڑا عظیم ہے، یعنی کہ اس کی تو بات ہی بڑی عظیم ہے. تتوجہ بالجوزا وانت علی السہا، کہ اس نے جوزا کے جوتے پہنے ہیں اور جوزا کا تاج پہنا ہے اور سہا کے جوتے پہنے. اس تاروں میں مطلب آسمان میں جو نا جوزا جڑا نا اودا کی دو ٹوین نا دکھایا ہوا ہے، جمنا ہے نا، جمنا ہے. اچھا پہلے اسبات کی تعریف کر لیتے ہیں جی. اسبات محو کی ضد ہے. سالک پہلے محو کے مقام سے گزرتا ہے جہاں اس کی بشری عادات اور رسومات مٹ جاتی ہیں، پھر وہ اسبات کے مقام پر آتا ہے جہاں وہ حق کے ساتھ بقا پاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ساری چیزیں دوبارہ سے واپس آ جاتی ہیں. الاثبات هو الامر المقرر الذي علیہ جمیع العالم فما محوط العادات الا باثباتها. اسبات وہ امر مقرر ہے کہ جس پر تمام عالم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عالم میں کوئی چیز بھی ایسے فضول نہیں بنائی ہوئی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ، کوئی سبب ہے، اور وہ جو سبب ہے اس کا اثبات کرنا اور اس کو حق کی طرف موڑنا جو نہیں ہے، یہ اثبات ہے. اثبات والا جو ولی ہے وہ محو میں گم نہیں ہے بلکہ ہوش میں واپس آ کر حقائق اور خلق کے درمیان مراتب پہ قائم رکھتا ہے. اچھا جی جوزا تو وہی ہے نا کہ برج ہے، تاج سے مراد یہی ہے نا کہ وہ اس نے
نہیں وہ اس کا سائن ہے، اس کا سائن بھی تاج والا ہے، تاج کی طرح کا سائن ہے اس کا، 2 سائنائے کے ٹوین بچے ہیں اور ایک تاج والا. اچھا ٹھیک. اور سہا جو نہیں ایک مدھم میں مدھم ہے ستارہ. ہاں تو کہتے ہیں اتنا چھوٹا اور مدھم ہوتا ہے جسے پرانے لوگ اپنی نظر کی تیزی آزمانے کے لیے پرانے دور میں عربی میں دیکھا کرتے ہیں. اس دور میں تو خیر ہوا بھی صاف ہوتی تھی تو نظر آتے ہوں گے. تو عربی محاورے میں کہا جاتا ہے اری حس سہا و تورینی القمر، میں تجھے سہا دکھا رہا ہوں اور تو مجھے چاند دکھا رہی ہے. چلیں جی آج انشاءاللہ مکمل ہو گیا. بس اب اس میں آخری 2 جملے رہ گئے ہیں، آخری جملہ ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ جی سالک کہتا ہے یعنی کہ شیخ کہتے ہیں میں ان معارف سے یہ فضا چیرتا گیا، ان اقوال اور لطائف میں غور کرتا گیا، یہاں تک کہ ان کے آخر تک پہنچا اور ان کے ظاہر سے ان کے باطن پہچانا. وہاں مجھے آواز آئی کہاں کو چلے؟ میں نے کہا کعبہ قوسین، جو کیفیت اور مکان سے ماورا ہے، جہاں صاحب نظر پر اسرار کا بیان ہے. تو یہ اب اگلا جو چیپٹر ہمارا شروع ہوگا وہ کعبہ قوسین کا ہوگا، مناجات کا. تو یہاں سے اب شیخ نے یہ ساری چیزیں بیان تو ظاہری بات ہے کچھ چند ہی کی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے دیکھا تو یہ جس طرح بتایا نا 300 یا اس سے بھی زیادہ مقامات وہ دیکھے ہیں اور ان میں سے چند جو نہیں اشعار کی صورت میں بیان کیے ہیں. اب ہم اگلی جو نشست میں جو نہیں ہے کعبہ قوسین پہ بات کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ وہاں پر شیخ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس وقت تک کے لیے ابھی آج کی نشست ختم کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.